اسی نام سے شروعات جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جو ہمارا مددگار بھی ہے۔ دوستو، جیسے سیانے لوگ فرماتے ہیں کہ انسان کو اگر کوئی دکھ درد ہو تو اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ بھی سیانے لوگ کہتے ہیں کہ غیر مومن کے ساتھ سب کچھ آگے جا کر ہوگا، مومن کے ساتھ سب کچھ دنیا میں ہو جائے گا۔ اگر اس نے خطا کی ہے تو وہ یہاں ہی بھگت لے گا، اگر اس نے خطا کر کے اقرار نہ کیا تو وہ سب کچھ آگے جا کے بھگتے گا۔ ویسے بھی جسمانی ظاہری دکھ بھی کسی کو ہو تو انسان کو یہ تدبر کرنا چاہیے کہ یہ جو میرے جسم کو دکھ یا تکلیف آئی ہے، اس میں کوئی میری ہی وجوہات ہوگی، کیونکہ رب تعالیٰ تو کسی کو دکھ تکلیف میں نہیں ڈالتا، انسان کے خود کے کارنامے ہی ہیں جس وجہ سے انسان کو دکھ ہوتے ہیں۔ اپنی ہی سوچوں، اپنی ہی باتوں سے انسان پریشان ہوتا ہے۔ اگر کوئی دکھ تکلیف آ جائے تو اپنے جسم کے اس حصے کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ اس نے کوئی خطا کی ہے۔ جب خطا یاد آ جائے گی تو معافی کے چانس بھی ہو جائیں گے۔ کان کو درد ہوا تو ایسا بھی ممکن ہے کہ مجھے لوگوں کی باتیں سننے کا شوق ہو، چغلیاں سننے کا شوق ہو، اپنا دل بہلانے کا شوق ہو، تو جب رات بیماری میں یاد کرتا ہے اپنے رب کو تو معافی کا طلبگار ہو جاتا ہے۔ میرے کانوں نے لذت لی ہو گئی۔ اسی طرح جب یاد کرتا ہے تو شفا بھی مل جاتی ہے، وہ شافی بھی بن جاتا ہے اور اس گناہ کی معافی بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے یاد کرے گا ویسے ویسے معاف ہوتا جائے گا۔ ایسے ہی آنکھ میں درد ہوئی تو ہمیں تب عذاب لگے گا جب ہماری کوئی دیکھنے کی عادت پوری نہ ہوگی تو میں پریشان ہوں گا۔ اگر اس کو دیکھ لیا جائے، اسی چیز کو پازیٹو کر لیا جائے کہ یہ جو ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے، میرے دیکھنے کی جو بیماری تھی وہ کم ہوتی جا رہی ہے، تو وہی چیز آپ کے لیے شفا بھی بن جائے گی اور آپ کے گناہوں کی توبہ بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح انسان جب اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے تو دوسروں کے عیب تلاش نہیں کرتا، اور اپنے گناہوں کی جب درد و دکھ چیزیں محسوس ہوتی ہیں جسم کو تو انسان اپنی شفا کے لیے ترلے منتیں کرتا ہے۔ تبھی وہ کہتے ہیں جیسے ہی مدد کی ضرورت پڑی مدد بھی مانگ لی، اور جس سے مدد مانگ لی اور اس کی طرف سے عبادت بھی ہو جائے گی۔ جیسے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب آپ اس سے مدد کے طلبگار ہوتے ہیں تو پھر آپ کا جی بھی اسی کی عبادت کرنے کو چاہے گا۔ ایسے ہی انسان آگے بڑھتا ہے
کہ رب تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں ڈالنا چاہتا. انسان خود ایسے کام کرتا ہے، کر جاتا ہے، پھر اسی چیز کے بارے میں رب تعالیٰ وہ معاملات شروع کرتا ہے تاکہ میرا بندہ ان دکھوں میں اپنے کیے ہوئے پر پشیمان ہو جائے اور پشیمان ہو کر مجھ سے معافی مانگے، اور وہ معاف کر دیتا ہے. مومن کے لیے جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ یہیں ہی ہو جاتا ہے. ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان گاہ ہے. جیسے جیسے امتحانوں سے گزرے گا اس اپنے دھیان کو اپنے خالق مالک کی طرف لے جائے گا، پریشانیاں کم ہونا شروع ہو جائیں گی. پریشانیاں بھی ہم خود ہی پیدا کرتے ہیں اور خود ہی محسوس کرتے ہیں. اسی پریشانی کو، اسی بات کو سنی انسنی کر دو تو نہیں پریشانی ہوگی. جب تک باہر سے لینا بند نہ کریں گے اندر سے اٹھنا شروع نہ ہوگی. دوست بس یہ زندگی ہے، یہ آسان ہوتی نہیں، اس کو کرنا پڑتا ہے. نیگیٹو سوچوں سے انسان پریشان ہوتا ہے، پازیٹو سوچوں سے انسان اطمینان میں آتا ہے. یہ مت سوچو کہ کسی کو ہم سدھار لیں گے. سب سے پہلی ڈیوٹی ہے اپنے آپ کو سدھارنا. جب خود سدھر جائیں گے بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اس کا وعدہ ہے کہ میں اپنے بندے سے زیادتی نہیں کروں گا. انسان خود اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. جیسا کہ ایک دنیا میں بہت بڑی بیماری ہے، اگر وہ بیماری سمجھ میں آ جائے تو انسان بہت ساری بیماریوں سے نجات پا جاتا ہے، بہت ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. جیسے ابلیس نے، شیطان نے ایک جگہ کہا، اس کی یعنی کہ یہ کوالٹی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی عبادت کرانا چاہتا ہے، اپنی عزت کروانا چاہتا ہے. یہ شیطان کی بہت بڑی کوالٹی ہے. جب کبھی انسان پر حملہ آور ہوتا ہے یا وہ صفات انسان کے اندر جاگ جاتی ہیں کہ یہ والی دنیا میری عزت کرے اور یہ والی دنیا مجھے یاد کرے، یہ والی دنیا میرے بت کو سامنے رکھ کر مجھے عزت دے، اور یہی میری عبادت ہے. یہ اپنی عبادت کروانے کا بہت شوقین ہے، اپنی عزت کروانے کا بہت شوقین ہے، دنیا کے ساتھ دل لگانے میں اپنی طرف راغب کرنے کا بہت شوقین ہے. تو جس سے آپ محبت کریں گے عبادت بھی اسی کی ہو جاتی ہے. اسی لیے سیانے لوگ فرماتے ہیں کہ شیطان کی اس چال سے ذرا بچ کے رہنا. یہ چال بہت بریک اور بڑی میٹھی بھی ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر یہ خواہش تو ہے کہ میری عزت ہو، دنیا میری عزت کرے، دنیا مجھے پروٹوکول دے، دنیا مجھے ہی یاد کرے اور میری ہی عبادت کرے. جب انسان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہونے لگے تو انسان کو اور سے تدبر کرنا پڑے گا. یہ بڑی مشکل ہے اس سے بچنا. اس وقت انسان کے اندر وہ صفات داخل ہوتی ہیں جو ابلیس کی تھی. بھارگو سیانے لوگوں نے فرمان لکھے ہوئے ہیں، الہامی کتب میں بھی ہے
کہ یہ دلوں میں بس اسے پیدا کرتا ہے۔ ویسے تو ایک جگہ ایسے بھی لکھا ہے کہ میں ان کے دلوں میں مال اور اولاد کی محبت بٹھا دوں۔ اگر کسی کے دل میں بیٹھ جائے یہ محبت، اس کو تکلیف بھی نہیں دیتا ابلیس، وہ سوچ جو ہے اس کو تکلیف بھی نہیں دیتی، اس کے تو مزے ہو جاتے ہیں۔ شیطان بھی اس کو تنگ نہیں کرتا، کیونکہ اس کی بات جو مان گیا ہے۔ اس نے کہا تھا مال اولاد کی محبت دلوں میں بٹھا دوں گا۔ اگر کسی میں بیٹھ جاتی ہے تو ذرا تدبر ضرور کرنا پڑے گا کہ مال اولاد میرے کب تک کے لیے، ایک دن میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، نہ اولاد رہے گی نہ مال رہے گا۔ تو پھر سیانے لوگوں نے کہا اولاد اور مال کو رب کا سمجھ لیں، تاکہ آنے میں بہت خوشی نہ ہو، جانے میں بہت غم نہ ہو۔ تو یہ دو چار صفات ابلیس کی بہت موٹی موٹی ہیں۔ اس میں بھی دلچسپیاں ہیں، کیونکہ وہ جب جسمانی خواہشات پیدا ہوتی ہیں اس میں بھی دلچسپی تو ہے۔ باقی اس سے بچنا، غور کرنا، اور سب سے بڑا کھیل جو آتا ہے، اپنے آپ کا اگر اندازہ لگانا ہو کہ رحمانی صفت پیدا ہو رہی ہے یا شیطانی پیدا ہو رہی ہے، تو اس سے یہ اندازہ کرنا پڑے گا کہ اگر میرا دل اسی دنیا میں رہنے کو چاہ رہا ہے، یہاں ہی سب کچھ چاہ سمجھ رہا ہوں، یہاں ہی سارا کچھ ہے، یہی زندگی ہے، اسی میں سب کچھ لینا دینا ہے، پھر آپ کو تدبر کرنا پڑے گا کہ کسی غیر طاقت کا حملہ میرے اندر پیدا ہو گیا۔ اگر کبھی کبھار دنیا میں رہتے ہوئے یہ خیال آنا شروع ہو جائے کہ یار یہ زندگی سفر ہے، مجھے آگے جانا ہے، میں جہاں سے واپس آیا سے وہاں واپس جاؤں گا، ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ یہ سپرنگ کا ایک کونا میرا دنیا میں پھنسا ہوا ہے، ایک کونا رب کے پاس ہے، تاکہ یہاں سے چھوٹے گا تو سیدھا وہاں چلا جاؤں گا، کیونکہ رب تعالیٰ کو پانے کے لیے اس کا یہی ایک سیانے لوگ بتاتے ہیں کہ اس عبادت کیا کرو، بار بار یاد کیا کرو، ہمیشہ جس کو یاد کرتا ہے اسی کی طلب پیدا ہوتی ہے آخری ٹائم پر۔ اگر میرے اندر دنیا کی ہی طلب ہے تو میرے لیے تو موت عذاب بن جائے گی۔ اگر میں دنیا میں رہ کر اسے یاد کر رہا ہوں تو یقیناً جب یہ وقت آخری آئے گا تو جس کو میں یاد کرتا تھا وہی شاید میرے کام آئے گی، وہی نظر آئے گی، اسی کا احساس ہوگا۔ اگر اس دنیا میں رہ کر اپنے رب کو یاد کرتے ہو تو یقین جانو یہاں سے اگر گئے تو سیدھا رب کے پاس جائیں گے۔ جب دنیا میں رہ کر رب کا پتہ ہی نہ کیا، محبت ہی پیدا نہ ہوئی، تو کہاں جائیں گے؟ پھر مر کر بھی اسی دنیا میں بھٹکتے رہیں گے۔ وہ جو لوگ رب سے محبت کرتے ہیں ان کے دروازے کہیں عرش کے لیے کھل جاتے ہیں، جیسے فرمان آتا ہے کہ اپنے بندوں کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیتا۔ جس نے پہلے جستجو کی، محبت کی، کرنے کی کوشش کی، ان کے لیے دروازے کھلیں، ورنہ تو یہ انسان کی جسم بھی گیا اور روح بھی ادھر جین چڑیلوں کی طرح گھومتی رہے گی، تو اوپر تو گئی نہیں، کیونکہ دل ہی ادھر لگایا تھا تو ادھر ہی رہنا۔ جدھر انسان دل لگاتا ہے آخری ٹائم پہ مرنے کے بعد انسان ادھر ہی جاتا ہے۔ جیسے ادھر سے تار ٹوٹی، جدھر تار جڑی ہوئی ہے ادھر ہی جائے گی۔ اگر دنیا کے ساتھ جڑی تو ادھر ہی کھے کھائے گا، اگر رب کے ساتھ پہلے جڑ گئی تو ادھر سے ٹوٹے گی سیدھی ادھر کلوز ہو جائے گی جا کے۔ باقی دوستو کوشش کرتے رہے، پورا کوئی نہیں ہوتا اتنی جلدی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے
پہاڑ کو ناخن سے کھرچنا ہے. بس ایک بار محبت ہونے کی دیر ہے. جب رب اپنا کسی کو بنا لے گا تو پھر لے جا کر چھوڑے گا. دنیا میں تھوڑی بہت غلط خطائیں ہو بھی جاتی ہیں انسان سے, اس میں کوئی مقصد ہوتے ہیں, ہم مقصد نہیں جانتے. جیسے تو سیانے لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہوا کہ بیماری جسم کی زکات ہے. جب انسان کے جسم کو بیمار ہوتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے یا دکھ ہوتا ہے, اس وقت اس کا نفس خواہش کام نہیں کرتی, اس کو کوئی شے اچھی نہیں لگتی, نہ زن نہ زر نہ زمین بہت دلچسپ نہیں رہتی, ہوتی ہیں جیسی ہیں بس ٹھیک ہے. جب بیمار ہے, درد ہے, تو اسے دولت دنیا سے یا دنیا دار سے محبت نہیں اتنی ہوتی. انسان بیزار ہو جاتا ہے, یہ کیا ہے, اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میں تکلیف میں ہوں. جب اس کو اگنور کرتا ہے تو پھر دل میں ایک بھوک نکلتی ہے, اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے, اپنے رب کو یاد کرتا ہے. تو بیماری بھی بری چیز نہیں ہے. اس لیے کوئی شے اس نے ابس و بیکار پیدا نہیں کی ہوئی, صرف ہم ہی اس کو عذاب سمجھتے ہیں, ہم ہی اس کو گناہ سمجھتے ہیں, ہم ہی سارا کچھ اسے سمجھتے ہیں. اور دکھ بھی بری چیز نہیں. اگر دکھ نہ ہوتے تو سکھ کا احساس کیسے ہوتا؟ جو دکھ سہتے ہیں وہی سکھ اپناتے ہیں. دکھوں سے گزرنا ہوتا ہے. جو بھی انسان کو دکھ تکلیفیں آتی ہیں رب کو یاد کرانے کے لیے بھی آتی ہیں. انسان خالص ہوتا ہے اس وقت جب تکلیف ہوتی ہے. جو اچھے لوگ ہیں ان کی سوچ فوراً اپنی تکلیف پر یاد کرتی ہے, ہاں مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو. پھر اپنی خطاؤں کو بھی آدمی یاد کر لیتا ہے. جب یاد کر کے معافی کا طلبگار ہوتا ہے, خطائیں بھی معاف ہو گئی اور رب سے رابطہ بھی قائم ہو گیا, تو مسائل بھی برا نہ ہوا. جب جسم کی درد میں ہائے ہائے ہے, تو جب اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی, دنیا کی کوئی نفسانی خواہش نہیں ہوتی, مال کی طلب نہیں ہوتی, اکڑے ہوئے کپڑے پہننے کی طلب نہیں رہتی, جب بیمار ہوتا ہے تو رب سے مدد بھی مانگ سکتا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اگر رب کی مدد طلب پیدا ہو گئی, رب نے معاف کر دیا, تو بیماری بری نہ ہوئی, نعمت بڑھ گئی. رب تو یاد آیا, تو ویسے بھی سکھ میں رب کدھر یاد آتا ہے؟ سکھ میں تو انسان کا ہمیشہ گوشت کھانے کو جی چاہتا ہے. کچے گوشت کی دکانوں پر جائے گا, وہاں سے اچھے اچھے گوشت بنوائے گا, کڑھائی گوشت کھلائے گا, رات کو کولیسٹرول پیدا ہو جائے گی, پھر پریشان ہو جائے گا. راحت میں خوشی میں تو یہی کچھ انجوائے ہے انسان کو کہ دنیا میں دوڑ لگانا ہے, گلیوں میں بھاگنا ہے, بازاروں میں گھومنا ہے. جیسی تکلیف ہوتی ہے وہ خواہشیں کم ہو جاتی ہیں, رب کی یاد آتی ہے. تو ثابت ہوا کہ غمی بھی بری نہیں ہوتی. سیانے لوگوں نے فرمایا اگر مصائب اتنے ہی برے ہوتے تو رب تعالیٰ کے خاص اور خاص بندوں کو کیوں ہوتے؟ تو یہ برے نہیں ہوتے. یہ زندگی کی حقیقت بتلاتے ہیں, دنیا کی حقیقت بتلاتے ہیں, دنیا سے بیزار کرتے ہیں, رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو دوستو اچھا برا کچھ نہیں, ابس و بیکار کچھ نہیں. جیسے انسان دنیا سے بیزار ہوتا ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے. جب رب نے رحمت کرنی ہو تو یقین جانو پھولوں کے ساتھ جو کانٹے ہیں ان سے بھی درد دے دے گا.
جب آپ کے شوق کو، دنیا کے شوق کو ضائع کرنا ہو، آپ کے گھر میں کوئی فرد کو ایسا سمجھا دے گا جو آپ کو احساس دلا دے گا کہ تو ہمارا نہیں، تم جس کے پاس سے آیا تھا اسی کا ہے. اور وہی انسان آپ کو رب کی طرف بھیجے گا جب رب مہربان ہو جاتا ہے. جب رب مہربان ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جن کے لیے دنیا ٹھکرائی تھی، جن کے لیے سب ناطے ختم کیے تھے، ہو سکتا ہے وہاں سے ایسی چٹکی لگا دے یا چونڈی لگا دے کہ آپ کی سیکر صرف اپنے رب کو یاد کر. تو اس لیے اس بات معرفت اسے ہی کہتے ہیں کہ اس چیز کو پہچاننا جو میں کر رہا ہوں. جب حقیقت کی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، جب اپنے اللہ کے خاص الخاص بندے، اپنے مہربانوں کی طرف دیکھتا ہے انسان کہ انہوں نے سمجھایا قید خانہ ہے یہ دنیا، یہ ایک سفر ہے چند دنوں کا، یہ آزمائش ہے. تو پھر انسان گزرتا ہوا اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے. تو وہی چیزیں جس کو ہم مصیبت سمجھ رہے تھے وہی نعمت بن جائیں گی. جو بیماریاں بری لگ رہی ہوں گی وہی آپ کے لیے شفا بن جائے گی. جیسے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کا دوست ہوں جو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہوں، یا اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہوں. اللہ نے اپنے آپ کو دوست بھی کہا. اتنا بڑا مالک و خالق اگر اپنے آپ کو دوست کہہ رہا ہے، ہمدرد کہہ رہا ہے، نگہبان کہہ رہا ہے، تو ہم کیوں دنیا میں سہارے تلاش کر رہے ہیں؟ ہمیں ہر مصیبت میں اسے یاد کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں اللہ آسانیاں پیدا کرے اور خوش رہو. رہنے کی عادت ڈالنی ہوگی، ورنہ مصیبت میں ہائے ہائے کرتے رہیں. ہائے ہائے کی بجائے ہو کیا کرو، اللہ اسے یاد کیا کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. خوش رہو، ایک دوسرے کے لیے دعا کرو. جیسی دعا کرو گے ویسی آپ کو واپس مل جائے گی. میرے لیے دعا کرو گے آپ کو ملے گی، میں آپ کے لیے کروں گا وہ مجھے ملے گی. جیسی بال دوسری کی طرف پھینکو گے ویسی واپس آئے گی. نفرت کرو گے نفرت ملے گی، محبت کرو گے محبت ملے گی. اور سب سے آپ کے دل، آپ کی روح جو محبت کے لائق ہے اسے سب سے زیادہ اس کا رب محبت کرتا ہے. اور خاص محبت کی جگہ اپنے رب کو ہی دیں. باقی دنیا کے ساتھ سمجھوتا کریں، اچھا برتاؤ کریں، جسم ان کے ساتھ رکھیں، دل اور روح اپنے خالق کے ساتھ رکھیں تاکہ تمام تر بیماریوں سے شفا مل جائے. اللہ کے حوالے. خوش رہو.